السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا نام جمشید تھا۔ اس کی حکومت انسانوں، چرند پرند، دیوتاؤں اور پریوں سمیت تمام مخلوقات پر تھی۔ 600 برس تک حکومت کرنے کے بعد اس نے ایک دن دربار میں ایک ڈینگ ماری کہ اس کی شان و شوکت اس کی عقل و حکمت کی وجہ سے ہے۔ دیوتا حسب معمول یہ سن کر ناراض ہو گئے کہ انہیں اس بات کا کریڈٹ نہیں دیا گیا جو آج تک وہ کرتے رہے۔ اس کی سلطنت میں جا بجا بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی دوران عرب پر مرداس نامی ایک رعیت پرور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس بے شمار گایوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے اور ہر سوالی کو وہ بے حساب دودھ دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک نہایت ہی شریر بیٹا ضحاک تھا۔ ایک دن شیطان کے جی میں سمائی کہ کیوں نہ ضحاک کو بادشاہ بنا کر جمشید کا حساب چکتا کیا جائے، جس نے نیکی اور انصاف پھیلا کر شیطان کا کام چوپٹ کر رکھا تھا۔ وہ بھیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم میری بات راز میں رکھو تو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ ضحاک مان گیا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تم جیسا ذہین اور با کمال شہزادہ موجود ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن تمہارا نکما باپ ابھی تک بادشاہ بنا ہوا ہے، تو تم اسے راستے سے ہٹا کر خود بادشاہ بن جاؤ تاکہ اپنی مرضی کی بادشاہوں والی زندگی جیو۔ شروع میں تو ضحاک نہ مانا مگر شیطان نے اسے پھنسا لیا۔ اس نے ہاں کہی تو شیطان نے اس باغ میں ایک گہرا گڑھا کھودا جہاں شاہ مرداس صبح اندھیرے میں سیر کرنے جاتا تھا۔ مرداس گڑھے میں گر کر مر گیا اور ضحاک بادشاہ بن گیا۔ اب ایک دن شیطان ایک خوش گفتار مرد کی صورت ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور والا، میں ایک با کمال باورچی ہوں۔ آپ کی خدمت کا موقع نصیب ہو تو ایسے کھانے پکا پکا کر کھلاؤں کہ آپ جھوم اٹھیں۔ ضحاک نے اسے اپنا ملازم رکھ لیا۔ اس زمانے میں انسانی خوراک پھل پھول اور سبزیوں پر مشتمل تھی۔ شیطان نے پہلے دن ضحاک کو انڈا کھلایا، اسے بہت پسند آیا۔ اگلے دن اس نے بٹیرے پکائے، اس سے اگلے دن کبوتر، پھر تتر، پھر مرغ، پھر دمبا اور پھر گائے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ضحاک کو خون کی چاٹ لگ جائے۔ ضحاک اور درباریوں کو یہ کھانے بہت ہی پسند آئے۔ انہوں نے باورچی کی بہت تعریف کی۔ باورچی یہ سن کر بولا کہ حضور، کل میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص کھانا پکاؤں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ اس نے ساری رات لگا کر ضحاک کے لیے کاد بھونی اور دمبے کے کباب بنائے۔ ضحاک وہ کھا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شیطان تو موقع کی طاق میں تھا۔ کہنے لگا کہ بندے کے پاس آپ کا دیا سب کچھ ہے، بس تمنا یہ ہے کہ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ کے شانے چوم لوں۔ ضحاک مزید خوش ہوا کہ چلو 4 پیسے بچ گئے۔ اس نے شیطان کو اپنے شانے چومنے کی اجازت دے دی۔ شیطان نے جیسے ہی شانے چومے اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ ضحاک کے شانوں پر 2 سینگ نکل آئے۔ ضحاک نے سلطنت بھر کے طبیب بلائے۔ ناگوں کو وہ کاٹ کر الگ کرتے تو اگلی صبح وہ مزید توانا ہو کر پھر نکل آتے۔ سب عاجز آ گئے۔ ضحاک کا جسم نوچ نوچ کرنا ان لوگوں نے اسے بے حال کر دیا۔ اب شیطان ایک طبیب کے روپ میں نمودار ہوا۔ اس نے ضحاک کو کہا کہ ان ناگوں کو مت چھیڑو، انہیں ان کی خوراک مہیا کر دو تو وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اگر انہیں انسانی دماغ کھلائے جائیں تو وہ یہ خوراک شوق سے کھائیں گے اور ایک دن کھا کر انسانی دماغ کے زہر سے مر جائیں گے۔ ادھر جمشید سے باغی سرداروں اور بادشاہوں نے جب یہ سنا کہ عرب پر ایک ہیبت ناک بادشاہ حکمران ہوا ہے جس کے شانوں پر موجود ناگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سر پر دیوتاؤں کا ہاتھ ہے، تو وہ ضحاک کے پاس جمع ہونے لگے۔ ایک بڑا لشکر بن گیا۔ ضحاک نے جمشید پر حملہ کیا۔ جمشید فرار ہوا۔
آخر کار ضحاک کی فوجوں نے اسے گرفتار کیا اور ضحاک نے اسے آرے سے چروا دیا۔ اب ضحاک کئی سو سال تک چین سے حکومت کرتا رہا۔ روز 2 نوجوان پکڑ کر لائے جاتے اور ان کا مغز نکال کر ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جاتا۔ ایک رات ضحاک نے خواب دیکھا کہ 3 جوان اس کے محل میں داخل ہوئے۔ درمیان والا بلند قامت تھا۔ اس نے ضحاک کو اپنا بیل کی شکل والا گرز مارا۔ ضحاک پر لرزہ طاری ہوا۔ اس نوجوان نے ضحاک کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، اس کے کاندھوں پر ہل جوتنے والا اوزار رکھا اور گلیوں میں گھسیٹ کر کوہ دماوند پر لے گیا۔ شاہی نجومیوں اور کاہنوں نے بتایا کہ جمشید کے جد امجد تیمورس کی نسل سے فریدون نامی شخص پیدا ہوگا اور وہی کرے گا جو تم نے خواب میں دیکھا ہے۔ ضحاک نے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہ صرف تم اس کے باپ کو مارو گے بلکہ برمایا نامی جس گائے کا دودھ پی کر وہ بڑا ہوا ہے اسے بھی مار ڈالو گے۔ فریدون اپنے باپ اور اس رضعی ماں کا بدلہ تم سے لے گا۔ ضحاک نے تیمورس کی نسل کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا۔ آبتین نامی ایک جوان کو اس نے مارا تو اس کی بیوی فرینک اپنے ننھے بچے فریدون کو لے کر بھاگی۔ ایک چراہ گاہ میں اس نے ایک چرواہے کو دیکھا جو برمایا نامی ایک ایسی گائے کو چرا رہا تھا جس کے جسم کا ہر بال مور کے پنکھوں کی مانند الگ رنگ کا تھا۔ فرانک نے فریدون کو پالنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 3 برس بعد ضحاک اس علاقے میں بھی آ پہنچا تو فریدون کی ماں اسے لے کر کوہ البرز کی طرف بھاگی۔ ضحاک نے برمایا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ فریدون 100 برس کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے اپنا نام و منصب پوچھا۔ فرینک نے بتایا اور کہا کہ تمہارے باپ کو بادشاہ ضحاک نے قتل کیا ہے۔ فریدون نے بدلہ لینے کی خواہش ظاہر کی مگر اس کی ماں نے اسے روکا اور کہا کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر یہ کام کرنا ورنہ تو تم مارے جاؤ گے۔ اسی اثناء میں ایسا ہوا کہ ضحاک کے دربار میں ایک دن کاوہ نامی ایک لوہار اپنا ہتھوڑا اور دھونکنی لیے ہوئے غصے میں تنتناتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے بیٹے کو سپاہی گرفتار کر کے لے آئے تھے تاکہ اس کا مغز ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جائے۔ اس نے ضحاک کو خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ تم بادشاہ ہو کر رعایا سے ایسی ناانصافی اور ظلم و ستم کیوں کر سکتے ہو؟ ضحاک نے اسے پیشکش کی کہ اگر تم میری تابعداری کے حلف پر دستخط کرو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ کاوہ نے حلف کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ میں ایسے ظالم بادشاہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ ضحاک نے اس کے بیٹے کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ درباریوں نے پوچھا کہ اے شہنشاہ تم نے اس کی گستاخی برداشت کیسے کی؟ تو ضحاک نے کہا کہ جب میں کاوہ پر نظر ڈالتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک ایندھنی پہاڑ کے پیچھے محفوظ ہے اور اس کی حفاظت دیوتا کر رہے ہیں۔ میرا حوصلہ نہیں ہوا کہ اس سے ٹکر لے پاؤں۔ کاوہ باہر نکلا تو لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی آہن کی دھونکنی کو نیزے کے اوپر چڑھایا اور اس کا جھنڈا بنا کر علم بغاوت بلند کیا۔ ضحاک کے ظلم سے ستائے بے شمار لوگ کاوہ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کاوہ ان کو لے کر فریدون کے پاس گیا۔ فریدون اتنی جمعیت دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے کاوہ کو عزت دینے کی خاطر اس کے جھنڈے کا اپنا شاہی جھنڈا ہی قرار دے دیا۔ اس پر ریشمی کپڑے اور ہیرے جواہرات ٹانکے ایسا ایندھنی گرز بنوایا جس کا سر بیل کی شکل کا تھا اور ضحاک اس سے بدلہ لینے چل پڑا۔ خواب کے مطابق اس نے ضحاک کو پکڑا، گلیوں میں گھسیٹا اور شیر کی کھال سے بنے تسموں سے باندھ کر کوہ دماوند پر لے گیا جہاں اسے زنجیروں سے باندھ کر ایک تنگ و تاریک غار میں قید کر دیا۔ اس کے جسم میں کیلیں ٹھونک کر اسے ایک دیوار پر ٹانگ دیا تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ کاوہ آہن گر کا جھنڈا ایرانی شہنشاہوں کا ایک نشان بن گیا۔
اسے درفش کاویانی کہا جاتا تھا، اور ہر آنے والا بادشاہ اس پر مزید جواہرات لگاتا۔ درفش کاویانی ساسانی بادشاہوں کے زمانے تک ایرانی شاہی پرچم رہا۔ کاوو لوہار کو ایرانی تہذیب میں ظلم و زیادتی کے خلاف بلند ہونے والی انصاف کی آواز سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایک اساطیری ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ براڈ شیٹ والے کاوو موسوی کا نام بھی اسی لوہار کے نام پر ہے۔